والے چلیں پھر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان مراج محب صاحب. بہت شکریہ مراج صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. السلام علیکم جی. سر، ہفتہ برائے مالیاتی خواندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کے اہداف کیا ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ریئر وائی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اسٹیٹ بینک کا جو میسج ہے فائنینشیل لٹریسی سے ریلیٹڈ وہ آپ کے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچا سکوں. جو آپ کا کوشچن ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، دیکھیں ایٹ اسٹیٹ بینک وی آر آف فرم بلیف کہ اکنامک پروگریس کے لیے جب تک آپ کے سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس اکنامک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامکلی ترقی نہیں کر سکتا. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کام ہوگا کیسے. تو یہ جو ہم نے فائنینشیل لٹریسی ویک ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کا بیسک پرپز یہی ہے کہ ہم نے تمام سیگمنٹس کو اکنامک اور فائنینشیل سیکٹر میں انکلوڈ کروانا ہے انکلوژن کے لیے. اس کے لیے ہمیں اویئرنیس پہلے دینی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو مسئلے مسائل کیا، پاورٹی لیول، کوئی آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے فائنینشیل سسٹم کی اور ڈیجیٹل مینس کی. اویئرنیس لٹریسی ریٹ آپ دیکھ لیں پاکستان میں، کیونکہ ان چیزوں کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں، پاورٹی ہے اور ایجوکیشن کا ایشو ہے. تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک پہلے اویئرنیس کیمپین ہمیں چلانی چاہیے پورے پاکستان میں، جس سے لوگوں کو پہلے پتہ تو چلے کہ ان کے کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، کن کو آپ لوگ یہ ایجوکیشن یا لٹریسی دینا چاہتے ہیں. جی دیکھیں بیسیکلی ہم جو میسج کنوے کر رہے ہیں دیٹس فار انٹائر پاکستان. لیکن جو ہمارے فوکس گروپ ہیں جیسے آپ نے بات کی، اس میں جو ان بینکڈ ہماری پاپولیشن ہے، جس میں آپ ویمن پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے، رورل ایریاز جو ہیں اس پہ بہت فوکس ہے، یوتھ پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. ہم اس پہ بات کریں گے جو آپ نے بھی پوائنٹ ریز بھی کیا. تو یہ 3 اسپیشل ہمارے پاس فوکس گروپس ہیں. اور اس سال ہم نے جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ جو اسپیشل پرسن کہتے ہیں ان کو بھی ہم بہت زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو انسٹیٹیوشن پاکستان میں ان لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرتے ہیں ان سے ہم نے بڑی کلوز کوآرڈینیشن کی ہے تاکہ ان تک اویئرنیس پرووائڈ کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ مارکیٹ میں ان کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں. اگر انہیں فائنینسنگ چاہیے تو کہاں سے اویلیبل ہو سکتی ہے، بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو کہاں کیا اس کا پروسیجر ہوگا، کہاں جانا چاہیے. تو یہ ہمارے 3-4 فوکس گروپس ہیں. اور اوور آل میسج جو ہے وہ ہمارا انٹائر پاکستان کے لیے، کیونکہ اگر ہم ویمن کی بات کریں تو اراؤنڈ 50% پاپولیشن از کمپرائز آف ویمن. تو اگر ہم اس سیکٹر کو ایکسکلوڈ کر دیں گے اکنامک ایکٹیویٹی سے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کبھی ترقی کر سکتے ہیں. آپ کو ایک ڈاکیومنٹیشن بھی چاہیے، فائنینس ڈاکیومنٹیشن چاہیے. ہمارے یہاں بہت کم تعداد میں لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو اب پالیسی کیا ہے، کس طرح ایجوکیٹ کریں گے؟ دیکھیں اس میں ہم یہ ویسے تو ہم ایک ویک سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ڈیورنگ دا ایئر کنٹینیو رہتی. اور 2017 سے ہم بات کریں تو ہم اسپیسیفکلی اس پہ فوکس کر رہے ہیں. ہم نے اپنے روڈ میپ بھی جو فرسٹ لانچ کیا تھا وہ 2017 میں کیا تھا، جس میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 1 ملین جو ٹارگٹ گروپس ہیں ان کو ہم نے فائنینشیل لٹریسی پرووائڈ کرنی ہے. اور الحمدللہ وی اچیو دیٹ ٹارگٹ. اور اس میں آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ اس پہ 58% جو ہیں وہ ویمن، جو ہماری ٹارگٹ آڈینس تھی 1 ملین میں سے، اور 70% ور فرام دی رورل پیپل فرام دی رورل ایریاز ان بینکڈ ایریاز. تو اس میں ہم یہ ساری ان کو اویئرنیس اور ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں اگر وہ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وی ٹیل دیم کہ کہاں آپ کس بینکس میں آپ جائیں گے، کیا ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس انہیں لے کر جانے ہیں، کیا بینک پہ اویلیبل ہوں گے. اگر انہیں فنڈنگ چاہیے، کوئی اسمال بزنس کرنا چاہتے ہیں لوگ تو وہ فنڈنگ کے کیا کیا سورسز ہیں، اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ان پر ہم پوری انہیں ٹریننگ فیس ٹو فیس بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور آن لائن اور ڈیجیٹل مینس کے تھرو بھی اب ہم نے ایک شروع کیا، کیونکہ ظاہر ایک یہ ڈیجیٹل ایرا ہے اگر پاکستان میں بھی ہم دیکھیں. ایک چیز مجھے اور بتائیے گا، کیونکہ آپ نے ڈیجیٹل ایرا کی بات کی، بہت ساری خواتین اب ہوم میڈ کھانے جو ہیں وہ آن لائن کاروبار کر رہی ہیں. دوسرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں فری لانس بہت کام کر رہے ہیں. اس کے لیے کتنا ضروری ہے فائنینشیل ایجوکیشن کا ہونا، بینک اکاؤنٹ کا ہونا یا اس طرح کی سہولیات کا ہونا؟ دیکھیں یہ تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کے بینکنگ میں آئے بغیر آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ نے ہوم میڈ بزنسز کی بات کی کہ فوڈ ریلیٹڈ بزنس، اب آپ فوڈ پانڈا پہ اگر وہ اپنی پروڈکٹس لانچ کرتی ہیں تو وہ ساری پیمنٹ جو ہے ٹھیک ہے کیش آن ڈیلیوری بھی ہے، لیکن دیٹ پورشن از ڈیکریزنگ ڈے بائی ڈے. تو اس کے لیے ان کے پاس بینک اکاؤنٹ ہو تو وہ ان کا بزنس جو ہے وہ زیادہ گرو کر سکتا ہے. اس طرح باقی بھی اگر سیگمنٹ ہم دیکھیں
کہ فری لانسر ہیں بیسیکلی، ان کی تو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے بینکنگ ایریا میں، کہ بینک اکاؤنٹ اوپنلی اوپن کر سکیں. اگر اسٹیٹ بینک کی پالیسی رجیم دیکھیں تو ہم اسٹیٹ بینک نے ریسنٹ پاس میں بہت سی پالیسیز ایشو کی ہیں جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دیز فری لانسر، کیونکہ ظاہر ان کا پوری دنیا میں ایک گلوبل ایک پریزنس ہوتی ہے جہاں پہ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو بینکنگ چینلز کو یوز کیے بغیر دے کین ناٹ فلرش. تو اسٹیٹ بینک کا اس پہ اور آئی ٹی، آپ کو پتا ہے کہ آج کل آئی ٹی کا کیا رول ہے اکانومی میں، تو اس کو اسٹیٹ بینک میں ریئلائز کرتے ہوئے کافی زیادہ پالیسیز ایشو کی ہیں جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا معراج صاحب، آپ نے 3 فوکس گروپس کا ذکر کیا، یوتھ، دین اسپیشلی انیبلڈ پیپل، اینڈ دین ویمن ان رورل ایریاز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں، وہاں پر آج بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے بینکنگ کے حوالے سے، ایک ڈر سا، ایک خوف سا پایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریفر کرتے ہیں ہم کیش کے اوپر ٹرانزیکشنز کریں، کیش اپنے پاس رکھیں، کیونکہ لوگ وہ ٹینجیبل ہے، مطلب وہ ایکسیسیبل ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم کیش کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. کیا پالیسیز یا کیا اقدامات کریں گے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے؟ اور یہ بھی بتائیں ہمارے چینل کے تھرو آپ لوگوں کو کہ بینکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک، دیکھیں جو ہم فائنینشیل انکلوژن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچولی فائنینشلی انکلوڈ کیسے کرنا ہے، یہ اب تو بہت سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی یہی ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم جو ان بینک پاپولیشن ہے، اسپیشلی ویمن ہے یا رورل ایریا، وہاں پہ تو اویئرنیس ہی نہیں ہے، تو آپ انہیں کیسے انکلوڈ کروائیں گے اکنامک سسٹم میں. تو وہاں سے اسٹیٹ بینک میں بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی، اور جو 2017 کا ہم نے روڈ میپ 5 ایئر لانچ کیا تھا وہ اس ریئلائزیشن کی وجہ سے تھا. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اس ویک کی ہم بات کریں جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس میں ہمارے تقریباً 260 کیمپس لگائیں گے کمرشل بینکس ان مور دین 100 ڈسٹرکٹس اکراس پاکستان، جو بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں ہوگا. اور اس میں اسپیشل فوکس گروپ وہی ہیں جو میں نے آپ سے بات کی، اور ان بینکڈ ایریاز جو ہیں رورل ایریاز ان پہ ہم فوکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے 400 کے قریب سیشن ہم کنڈکٹ کریں گے پورے پاکستان میں، اسٹوڈنٹس، اسپیشل پرسن اور ویمن کے لیے. اسی طرح اگر میں یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کروں، اس پہ بلکہ میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا. اس میں ہم نے اس ویک میں 350 سیشن ہم نے ارینج کیے ہیں اکراس دی کنٹری ان یونیورسٹیز اینڈ کالجز، کیونکہ یہ ہمارا بھی بلیف ہے کہ جو بچوں کو جو وہ ہیبٹس اور انفارمیشن وہ اسکول اور بچپن میں ایکوائر کرتے ہیں وہ پوری زندگی اس کے ساتھ چلتا ہے. حصہ بھی بنائیں گے. یہ ہمارا جو فیوچر روڈ میپ ہے اس میں 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس پہ ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو نیشنل کریکولم ہے اس میں ہم فائنینشیل ایجوکیشن اور لٹریسی کو انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کافی ایڈوانس سٹیجز پر ہے. پہلے ہم سیکنڈری اسکولز پہ فوکس کیا ہے، وہاں تقریباً یہ ہو گیا کام. اس کے بعد وی ول کم ٹو پرائمری اسکول کہ وہاں اسکولز میں لوگوں کو سکھائی جائے گی. اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وی آر ٹریننگ اراؤنڈ 43,000 ٹیچرز ان بلوچستان اونلی، کیونکہ ہمارا بلیف ہے کہ جب ٹیچرز فائنینشلی اویئر ہوں گے تو وہ ٹرانسمٹ ہوگی نیچے ان کے جو کلاس روم میں بچوں کو ٹرین، اور وہ ان کے ساتھ پوری زندگی چلے گی. پھر ہم نے اسٹوڈنٹ یوتھ پروگرام ایک اسٹارٹ کیا، ایک ویمن چیمپئنز اور یوتھ پروگرام. یوتھ میں کیا ہوگا کہ ہم نے 600 کے قریب آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اسٹوڈنٹس فرام ڈفرنٹ یونیورسٹیز اینڈ کالجز. وی آر ٹریننگ دیم، اور ان ٹرن دے ول ٹرین ادر پیپل ان دیئر یونیورسٹیز. اور جو ویمن کی آپ نے بات کی تو وہ اسی میں ہمارا ایک کانسیپٹ ہے ویمن چیمپئنز کا. یہی 600 جو ہم نے بچے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں ظاہر گرلز بھی ہیں، تو ان کو اسپیشلی ٹرین کرتے ہیں. اور ان کا آگے کام یہی کہ جو ان کی سراؤنڈنگز میں یا یونیورسٹیز میں ویمن سیگمنٹ ہے ان کو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی طور پہ اویئر کریں، امپاورڈ کریں. تھینک یو سو مچ. معراج محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر